کیا آپ نے کبھی اپنے زندگی کا کوئی واضح نصب العین بنایا ہے؟ اگر بنایا ہے تو وہ نصب العین حاصل کرنے کے لیے آپ نے کتنی تگ و دو کی ہے، یا اس نصب العین یا اس منزل کو پانے کے بجائے آپ راستے میں ہی کوئی چھوٹی موٹی منزل کو پا کر اس کو اصل اور بڑی منزل سمجھ کر اصل اور حقیقی منزل کو کھوٹا کر چکے ہیں؟ کیا آپ نے اس منزل اور اس نصب العین کو، اس ویژن کو پانے کے لیے حقیقی کوشش کی ہے، اپنا فل پوٹینشل لگایا ہے؟ جیسا پیس پلجرم نے کہا تھا نا کہ ہیومن ہیز اونلی سرفیس آن ریئل پوٹینشل۔ اس خاکی بدن کے اندر جو شرارہ ہے، جو ایک روح کی صورت میں، اس کے اندر بے پناہ قسم کا پوٹینشل موجود ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی ہے، انہی ایلیمنٹس کے متعلق آج بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کا اپنا عمر وسیم پنسوتا آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ببرکت ساتیں اس وقت ہم پر سایہ فگن ہیں، تو اسی رمضان کی مناسبت سے ہم نے کچھ موضوعات کا تعین کیا تھا، ان میں سے ایک کو لے کر آج آگے بڑھنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس مناسبت سے اس موضوع پر ہم آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا کے اندر سب سے پاورفل چیز کیا ہے جو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں؟ اس کو یوز کرنے کے نتیجے میں وہ دنیا کے اندر ایک نمایاں شخصیت بن جاتے ہیں، وہ دنیا کے اندر جو چاہیں وہ اختیار حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس عنصر کی بات کرنے سے پہلے میں اس عنصر سے متعلق ایک کہانی آپ کو سنانا چاہوں گا۔ 15ویں صدی میں ایک 12 سالہ بچے کو تاج و تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں اس سے تاج و تخت واپس لے لیا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد اس کو وہ تاج و تخت واپس مل جاتا ہے، اور یوں وہ صرف 21 سال کی عمر میں 8 صدیوں سے مسلسل کوششوں کے باوجود فتح نہ ہونے والے شہر کو فتح کرتا ہے، اور اس کا نام قسطنطنیہ سے اسلامبول رکھتا ہے، اور اس کو استنبول آج جسے ہم کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو آپ سلطان محمد فاتح کو یقیناً جانتے ہوں گے۔ جی ہاں، سلطان محمد فاتح نے اسی شہر کو فتح کیا جس کے بارے میں مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہوئی ہے۔ تم یقیناً قسطنطنیہ کو فتح کر کے رہو گے، وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا۔ تو یقیناً یہ آپ کی نظروں سے یہ حدیث گزری ہوگی۔ میں نے جو آج کے موضوع کا شروع کے اندر سوال رکھا تھا، وہ سوال اسی مناسبت کے ساتھ موجود تھا کہ سلطان محمد فاتح کے پاس جو طاقت تھی وہ یقین کی طاقت تھی۔ یقین اور توکل آج کا ہمارا موضوع ہے۔ یقین پہلی سیڑھی ہے اور توکل اس کا امام ہے، یعنی یقین کے بغیر آپ توکل کی سیڑھی پر نہیں پہنچ سکتے، اور یقین کو پائے بغیر آپ کا توکل کھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو سلطان محمد فاتح یوں ایک بہت بڑی بشارت کے حامل ٹھہرے۔ اس سے پہلے بھی ترک جو عثمانی سلطنت کے فرمانروا تھے، انہوں نے کوششیں کی۔ خود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں مدفون ہیں، وہ ان کی بھی یہی کوشش تھی۔ 90 سال کی عمر تک، عمر کے آخری حصے میں بھی وہ اس لشکر کے اندر شامل ہوئے۔ یعنی یہ تقریباً 7-8 صدیوں سے کوشش مسلمانوں کے ہاں جاری تھی۔ تو کیوں سلطان محمد فاتح وہ کمال کر پایا؟ رہتی دنیا آج بھی ورطہ حیرت میں ہے کہ کس طرح سلطان محمد فاتح نے وہ جو خشکی کا پارٹ تھا وہ بیلوں کی چربی کے ساتھ ان کو پگلا کر لکڑی کے تختوں کے اوپر لگا کر اور اوپر سے گزار کے، اور صبح قسطنطنیہ کی عوام کو حیرت میں ڈالتے ہوئے اس نے اس شہر کو فتح کیا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ سعادت اس نے کیسے حاصل کی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں نے اس پہ تحقیق کرنی شروع کی تو تھوڑی سی جو چیزیں نظر آئیں وہ میں اس کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یقین کے لیے سلطان محمد فاتح نے سب سے پہلے جو اس نے اپنے اندر ایک عزم پیدا کیا، یعنی اس کا ایک مقصد جو تھا وہ کلیئر تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے ساری اپنی صلاحیتیں بروئے کار لے آیا۔ اس صلاحیتوں کے لیے اس کی کوئی عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی، کم و بیش 21 سال کے قریب اس کی عمر تھی، اور اس وقت کم و بیش 1 لاکھ کے قریب اس کے پاس فوج تھی، اور تقریباً اتنے ہی کوئی 51-52 دن اس کی فوج قسطنطنیہ کی فوج کے ساتھ لڑتی رہی۔ فوج کے اندر افراتفری پھیل گئی، انتشار ہو گیا، فوجی ظاہر ہے کوئی فتح کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی
فوج روزانہ اس کو چرکے لگ رہے تھے، اس کی فوج روزانہ زخمی ہو رہی تھی، شہادتوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، لوگ ایک فوج کے اندر قدرتی ایک چیز تھی، ایک نفسیاتی اس کی ضرورت تھی اس کے نتیجے میں، لیکن سلطان خود بھی بہت پریشان ہوا، لیکن اس نے عزم کیا کہ میں نے آج یہاں اس شہر کو فتح کر کے جانا ہے، واپس میں نے نہیں جانا۔ اس فتح کے لیے وہ آخری حد تک گیا اور اس نے اپنی اس کیفیت میں بھی چلا گیا جس کو ہم عام حالت میں ڈپریشن کہتے ہیں، لیکن اس کی ڈپریشن اس سینس میں پازیٹیو تھی کہ اس نے اپنے ہدف کو حاصل کرنے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اس نے اس شہر کو فتح کر کے رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کو دے کر اور مغرب کے جو ایک بہت بڑی ویسٹرن طاقت تھی اس وقت کی، اس سے عثمانی سلطنت کو محفوظ کر دیا۔ اور یوں دنیا اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں وہ سلطان اس کا لشکر فرخرو ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بشارت موجود ہے۔ بہت ساری آپ کو یقین پہ کہانیاں قصے چیزیں ملیں گی، لیکن یہ اس سینس پہ مجھے بہت اچھی لگی۔ سلطان کی زندگی سے ہمیں جو دو چیزیں میں نے آپ سے گزارش کی کہ ایک اس نے اپنا ہدف واضح رکھا اور اس کو ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اس نے تن من دھن لگایا، کسی محنت سے اس نے جی نہیں چرایا، اس وقت کا اسلحہ اور اس وقت کی ساری جتنی ٹیکنالوجی تھی اور اس ٹیکنالوجی کو اس نے جمع کیا، لیکن اس سے بھی بالا جو اس نے وہ کام کیا، جو خشکی کا وہ پارٹ کور کیا، وہ سب سے اہم چیز تھی کہ اس کو پارٹ کو کور کرنے کے لیے اس نے اپنی ساری ایفرٹس کے بعد جب وہ اس کنفیوژن میں چلا گیا، لیکن اس کنفیوژن میں سوچتا رہا تو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا جو مینجمنٹ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے تو اس کے روٹس کو جانا جائے، پھر اس روٹس پہ میئرمنٹس لیے جائیں، پھر اس میئرمنٹس پہ اس کی جو رسپانسبل ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، پھر اس پرابلم کو فکس کر کے پری میئر لے لیجیے جائے تو اس سے معاملہ حل ہو جاتا تھا۔ تو اس نے شاید اسی اینگل میں سوچا اور اس سوچنے کے نتیجے میں اس کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی، ایسی سوچ جو عبقری سوچ تھی، جو اس وقت سے دنیا سے پہلے موجود نہیں تھی، جو اس نے اس کے ذہن میں آئے اور اس پہ اس نے عمل کر کے دکھا دیا۔ تیسری جو چیز اس کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ اس کا ہدف جو تھا وہ پہلے دن سے کلیئر تھا، یعنی بچپن سے وہ دور ہی ایسا تھا، ترک سلطان شروع سے یہ کوشش کر رہے تھے اور اس کے لیے ان کی کوششیں جاری تھیں، تو وہ ظاہر ہے اس کا بھی ایک ایم بنا اور اس نے اس ایم کی پختگی کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو آپ کو یقین کہ میں نے 3 سٹیپس بتا دیے کہ ان پہ کس طرح آیا جاتا ہے کہ بچپن کے انوائرمنٹ اور اس انوائرمنٹ کے مطابق آپ کے اہداف، آپ کے ہدف، آپ کا گول کلیئر ہونا چاہیے، منزل کلیئر ہونی چاہیے، اور منزل کے لیے پھر آپ کو محنت سے، منزل کے لیے آنے والی مشکلوں سے پھر آپ کو دوستی لگانی پڑتی ہے اور محنت سے جی نہیں چرانا پڑتا۔ یہ 3 چیزیں جنرل اصول ہیں، تھم نیلز ہیں، ان کو اگر آپ اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیں گے کبھی ناکام نہیں ہوں گے، آگے بڑھنا آپ کے راستے کے اندر کامیابی ہو جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، کتاب اللہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے یقین کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے، جیسا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 118 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو قرآن پاک میں یقین کی جو زیادہ تر جگہوں پہ استعمال ہوا ہے یقین کے بارے میں اور یقین لانے کے بارے میں فرمایا گیا، وہ قیامت ہے، حساب کتاب ہے، رب سے ملاقات وغیرہ اور اس کے علاوہ بھی۔ لیکن میرا جو یہاں پہ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاروں چیزوں کا، یعنی جو میں نے پوائنٹس یہاں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو یہ چاروں چیزوں میں سے ایک چیز سامنے آتی کہ وہ چیز جو انسانی فطرت میں آپ کو نظر نہیں آتی، رب تعالیٰ نے اسی کو مخاطب کیا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب تک کسی چیز کو اپنی آنکھ سے، اپنے حواس سے نہیں دیکھ پاتا تو اس وقت تک اس پہ اس کا یقین نہیں ہو پاتا۔ تو لیکن رب نے اس کا اصول ہی ڈیفرنٹ بیان کر دیا ہے۔ تو رب نے وہ چیزیں جو آپ نے دیکھی ہی نہیں، آپ نے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا، آپ نے قیامت کو نہیں دیکھا، آپ نے آخرت کو نہیں دیکھا، آپ نے رب سے ملاقات کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کو امیجن کروا دیا، تو اس امیجن کو آپ کس انداز میں لیتے ہیں یہ آپ پر ہے، لیکن اس کے لیے ہر انسان کی امیجنیشن کو اوپن کر دیا، یہ ایک بہت بڑی صلاحیت آپ کو دے دی۔ تو یہ رب تعالیٰ کی ایک ایسی خوبی ہے۔ تو اسی طرح آپ زندگی کے کسی میدان میں بھی جائیں گے تو آپ کسی منزل کو، کسی ٹارگٹ کو، کسی ہدف کو، کسی گول کو جب سامنے رکھتے ہیں تو اس کو امیجن کرتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں،
اس کو جب آپ سوچتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک پوری پکچر آپ کے سامنے بنتی ہے. اس پکچر کو پھر حاصل کرنے کے لیے، اس میں رنگ بھرنے کے لیے آپ ساری عمر کوشش کرتے رہتے ہیں. ہوتا ہے یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت کم لوگ اسی پکچر کو رنگ بھرنے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں. نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس پکچر کو رنگ بھرنے کی کوشش ہر کوئی لگا ہوتا ہے، لیکن ڈائیورژنز لگ جاتی ہیں. تو خواتین و حضرات، یہ وہ یقین ہے جسے اقبال نے کہا، جو حوض ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. تو سوال یہ ہے کہ یہ یقین پیدا کیسے کیا جائے، یہ انسان کے اندر کیوں کر آئے اور اس کو کس طرح سسٹین اور کنٹینیو کیا جائے. سب سے پہلے جیسے میں نے گزارش کیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ناکامی کا تصور اپنی زندگی سے نکال کے سوچئے اور اپنے خواب کو بڑا سوچئے، کینوس کے اندر سوچئے. آپ زندگی کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس بارے میں سوچتے ہوئے اپنا ایک ہدف واضح رکھیں. اس ہدف کو کلیئر رکھیں، کسی استاد کے ساتھ، کسی مینٹور کے ساتھ، یا کسی ایسے انسان کے پاس جس کے پاس جا کے آپ کو بغیر مفاد کے ایک اطمینان اور سکون ملتا ہے. یاد رکھیے گا، استاد آپ کا وہ ہوگا جس کے پاس آپ کو کوئی غرض نہ ہو، اس کو کوئی غرض نہ ہو، لیکن آپ کا اس سے ملنے کو دل کرے، بار بار ملنے کو دل کرے. اس کے ساتھ یہ شیئر کیجئے. اگر یہ ہدف آپ کلیئر کر پاتے ہیں تو یاد رکھیے گا، دوسرا کام پھر اس پہ مستقل مزاجی کے ساتھ چلنے کا کام ہے. رستے میں بہت ساری منزلیں ایسی آئیں گی جو آپ کا راستہ کھوٹا کریں گی. کبھی چھوٹی منزل دکھا کے، کبھی ڈسٹریکشنز آئیں گی، کبھی کوئی پرابلم آئے گا، کبھی گھر کے اندر سے ایشوز آئیں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو کندن بنا رہی ہوں گی، لیکن آپ نے اپنی منزل کو کلیئر رکھنا ہے. اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہارڈ ورکنگ ہے، وہ محنت ہے جو آپ نے کرنی ہے. اس کو اپنا وتیرہ بنانا ہے. آپ کا سونا جاگنا اس کے لیے ہونا چاہیے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اسی یقین کے نتیجے میں توکل پیدا ہوتا ہے. توکل وہ کیفیت ہے، توکل وہ سرور ہے جو آپ کو رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. توکل وہ کیفیت ہے جس میں آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ کے بقول زندگی دو طرح کی ہے. ایک زندگی ہے جو انسان اپنے دل کے اندر خواہشات اور اپنے نفسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ساری عمر لگا رہتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ گاڑی بنا لوں، گھر بنا لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں. ایک وہ زندگی ہے کہ انسان اپنی لگام جو ہے وہ رب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اس کے لیے کوشش جو ہے وہ پوری کرتا ہے، اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتا اور پھر نتیجہ رب پہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ دونوں زندگیوں میں بہت زیادہ فرق ہے. دوسری زندگی میں توکل ہی توکل ہے. پہلی زندگی کے اندر اسباب تو ہیں، لیکن اس اسباب کے ساتھ اس کا نتیجہ بھی ہم اسباب سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. اسباب، یہ دنیا مسبب الاسباب ہے، اس کو سمجھ لیجئے. اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. احسان کے سب سے اعلیٰ درجے پر اس کام کو کیجئے اور اس کے بعد رب کے ہاں اس حضور چھوڑ دیجئے. آپ دیکھیں گے آپ کا کام نکھرنا شروع ہو جائے گا. حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ اپنے گاؤں کی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے بعد مسجد کے امام نے پوچھا، بایزید تم کرتے تو کچھ نہیں ہو، کھاتے کہاں سے ہو؟ تو بایزید نے کہا کہ آپ کچھ دیر رکیے گا، میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھ کو نماز دہرا لینے دیں تاکہ میری نماز ہو سکے. جس انسان کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس کا رازق رب ہے تو وہ ہیلوں اسباب کو اپنا رازق بنا لیتا ہے. تو بایزید نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اس انسان کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، توکل آپ کی زندگی میں یقین کے بغیر نہیں آ سکتا. یوں سمجھ لیجئے کہ یقین کا امام توکل ہے، اور توکل رب پہ کرنے کا سب سے بہترین جو کام ہے وہ یہ ہے، جب تک آپ اپنے حصے کا کام نہیں کر دیتے اس وقت تک توکل آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا. آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. یہ دنیا مسبب الاسباب ہے، اور پھر رب پہ چھوڑ دینا ہے، رب سے دعا کر دینی ہے. اور پھر بھی یاد رکھیے گا، ہوگا وہی جو آپ کے لیے بہتر ہوگا، لیکن جو آپ سمجھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو. تو یہ بھی توکل کے مختلف درجات ہیں، اس کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن یہ بنیادی اور اولین قسم ہے. اس کو اپنائیے، زندگی کے اندر خوشیاں بھی آئیں گی، سکون بھی آئے گا، اطمینان بھی آئے گا، اور نفسیاتی اور اخلاقی طور پر آپ کی روحانی بالدگی میں بھی اضافہ ہو جائے گا.
پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ اس کام کو کیجئے، کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ یاد رکھیے گا، کامیابی کا حاصل ہونا نہ ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن کامیابی کا مسافر ہونا خوش بختی کی بات ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔